الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، دوستو، عزیز بچوں، عزت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق و محبت کے ساتھ غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے تمہارے آقا آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، دونوں عالم کے تاجدار، فخر موجودات، بے قراروں کی قرار، جناب آمنہ کے لال، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق درود پاک کی فضیلت عرض کر دوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ کا امتی آپ پر جب درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے آگے کہ اس آنے والے نے ایک بات اور بھی کہا کہ جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود کی بڑی برکتیں ہیں۔ آج کی یہ آخری محفل بھی ہے، اور اس بات کو بھی نقش کر لے کہ یہی درود پاک پڑھنا یہ ہر طرح کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرماتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، زندگی میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ان لوگوں سے خاص گزارش کروں گا کہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، خاص کر کے نوجوان طبقہ، وہ اس محفل میں آخری محفل ہے اور مقدس رات ہے، عاشورے کی رات ہے، بابرکت والی رات ہے۔ تو اس بابرکت رات میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے فہرست میں نام داخل کروانے کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا کہ ہم مولا حسین کی محفل میں آ کر
ہم اہل بیت پاک کا ذکر سنیں، اللہ انہی کی برکتیں ہم سب کو نیک لوگوں کی فہرست میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو آئیے اس محفل پاک کی شروعات کچھ اشعار سے کرتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے، چھوڑ کر کرب و بلا میں راہ رخصت وہ حسین، چھوڑ کر کرب و بلا میں راہ رخصت وہ حسین، چن رہا ہے شوق سے راہ عزیمت وہ حسین، چھوڑ کر کرب و بلا میں راہ رخصت وہ حسین، چن رہا ہے شوق سے راہ عزیمت وہ حسین، چومتے اور سونگھتے تھے جس کو آقا بار بار، چومتے اور سونگھتے تھے جس کو آقا بار بار، کربلا میں ہو گیا ہے خون سے لت پت وہ حسین، کربلا میں ہو گیا ہے خون سے لت پت وہ حسین۔ شاعر لکھتا ہے، حسین فجر کو جوان عصر کو ضعیف ہو گیا، حسین فجر کو جوان عصر کو ضعیف ہو گیا، اکبر کے بعد آنکھوں کا تھا نور کھو گیا، حسین فجر کو جوان عصر کو ضعیف ہو گیا، اکبر کے بعد آنکھوں کا تھا نور کھو گیا، 72 کی موت کا تھا تھکا ہوا حسین، زہرا کا لال تیروں کے بستر پہ سو گیا، زہرا کا لال تیروں کے بستر پر سو گیا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ آخری اشعار چند سماعت فرمائے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آنکھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آنکھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں لوگ، جہاں نہیں ہونا چاہیے لوگ وہاں موجود ہے۔ یارو، زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بس چند دن کی زندگی ہے، اسی زندگی کو غنیمت جان کر مولا حسین کے مشن پر عمل کرتے ہوئے گزار لو یارو، وہی کامیابی ہے۔ ورنہ یاد رکھ لو، کربلا کی ہر ایک شہادت پر اتنا سوچنا کہ یارو ان لوگوں نے کس قدر دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہے۔ میں ایک ایک شہادت پڑھوں گا، آپ کو ہر شہادت پر اتنا سوچنا ہے کس قدر ان لوگوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ اور آج اسی مولا حسین کے دین، جس حسین نے گھر کا گھر لٹا دیا دین کی آبرو کے لیے،
دین کی حفاظت کے لیے یار اسی حسین کے چاہنے والے اگر اسی شہادتوں کو سن کر سمجھ جائے اور یہیں ہوش سنبھال لے، یہیں ہوش کے ناخن لے لے تو بس کافی ہے، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ جب تک آنکھیں کھلی ہے تب تک دنیا ہے، جب آنکھیں بند ہو جائے گی دنیا بھی ختم ہو جائے گی یارو، وہی کامیابی ہوگی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کربلا کی یہ آخری جو مجلس ذکر کربلا کی، جو مولا تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کے صدقے ہم سب کو توفیق دی کہ آج ہم مولا حسین کے ذکر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا انہی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں انہی کے صدقے اچھی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح کربلا کے میدان میں دین کی آبرو بچانے کے لیے مولا حسین نے قربانیاں دی ہے، مولا حسین کے صدقے ہم سب کو دین کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یارو وہیں آپ نے کربلا کی داستان کو سنا کہ ہم مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور پھر کوفہ کے اندر دو محرم الحرام کو مولا حسین وہیں کربلا کی زمین پر پہنچ چکے تھے، یا آپ نے وہاں تک بات کو سماعت فرمایا۔ دہ محرم الحرام کو امام علی مقام سرزمین کرب و بلا پہنچ گئے، وہاں آپ نے خیمے گارے، یہاں تک کہ دن گزرتے گئے اور آئے دین کربلا والوں پر یعنی اہل بیت پر ظالم سختیاں بڑھتے رہے، سختیاں، یہاں تک کہ 7واں دن آیا آقا حسین پر اور آپ کے گھر والوں پر پانی کو بند کر دیا گیا، اور پھر اس قدر ظلم پر ظلم ڈھانے لگے، بالآخر وہ رات آ گئی جو آج کی رات ہے، عاشورے کی رات ہے۔ میں نے کل بھی یہ رات کے بارے میں عرض کیا تھا، یہ بڑی بابرکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی رات کو جو آقا حسین نے کیا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اشارہ سمجھ لے، بات وضاحت کے ساتھ نہیں کروں گا، اشارہ سمجھ لے، ہر بات کو وضاحت سے نہیں کی جاتی، جو لوگ جانتے ہو وہی بات اشارہ کافی ہے، اور نہیں جانتے اس بات کو ہم بھی جانتے کہ کون کس بات کو نہیں جانتا، اس کو ہم ظاہری طور پر بیان کر دیتے، لیکن اشارتاً یہی عرض کر رہا ہوں کربلا کی داستان کو سن کر بھی، بار بار محرم کی اس ایام میں ذکر کربلا سن کر بھی اگر توفیق نہ ملے تو بس اپنی اس قسمت پر یہ سے سمجھو کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ آقا حسین نے اس رات وہیں خیموں کے اندر جو لوگ موجود تھے انہیں یہی کہا تھا کہ جا کر مہلت مانگو کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے دے، بس۔ اور پھر وہی ماجرا ہوا بھی، ایسا نہیں کہ مہلت مانگی، ہوتا ہے نا کوئی کہے کہ بھائی مجھے اس وقت اس چیز کے بارے میں مہلت دے دے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر سچا ہے تو وہ اس موقع پر کھرا اترتا ہے، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ کارڈ دکھا کر کام دوسرا کرتا ہے۔ مولا حسین نے یزیدیوں سے مہلت مانگی، مہلت مانگ کر پھر حال یہی دیکھا کہ خیموں کے اندر قرآن کی صدا بلند ہو رہی تھی، قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، رب کی بارگاہ میں یہی پیشانیاں جھکائی جاتی، پوری رات یہی رات اللہ کی عبادت میں گزارا۔ بس اسے اشارہ سمجھ لے کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، آنے والا محرم دیکھیں یا نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ رات کو غنیمت جان کر ہم مولا حسین کی یاد میں بس اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ رات گزری نا، وہی صبح طلوع ہوئی، عاشوری کی صبح، وہی دین جس دن کی خبر مولا حسین کی پیدائش آنے لگی تھی، وہ دین جب اس کی روشنی پھیلی نا، اب روزانہ اذانیں بلند ہوتی تھی، وہ زمین جہاں اذان بلند نہیں ہوئی، میرے آقا حسین نے علی اکبر سے کہا قربان جائیے مؤذن کربلا، کربلا کی زمین پر سب سے پہلی اذان دینے والا جو مؤذن ہے وہ امام علی اکبر ہے، امام علی مقام کے شہزادے۔ علی اکبر سے کہا گیا
بیٹے اذان دی جائے، قربان جائیے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، جو تنویر مصطفیٰ تھے، تصویر مرتضیٰ تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ، جن کی نورانیت کا عالم ہی الگ تھا۔ صرف ہم شبیہ مصطفیٰ نہیں تھے بلکہ ہم شبیہ آواز بھی مصطفیٰ تھے۔ وہ کربلا کی زمین پر جب اذان نہیں گونجی تھی، سب سے پہلی علی اکبر سے کہا گیا، علی اکبر اسی آخری نماز کی اذان ایک مرتبہ بلند کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آخری نماز کی، کربلا کی زمین پر فجر کی آخری نماز علی اکبر نے وہی کربلا کی زمین پر اذان بلند فرمائی، اور اسی فجر کی نماز کو امام علی مقام مولا حسین نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہیں سورج طلوع ہوا عاشورے کا، نکارہ جنگ کا بجایا گیا، ہر طرح سے لوگ تیار ہو گئے، سامنے یزیدی لشکر تیار ہو گیا، ادھر امام علی مقام کا جو لشکر تھا صفے درست کی کر دی گئی۔ آقا حسین مولا حسین کے جب یہ درست ہو گیا سارا معاملہ، میرے آقا حسین مولا حسین دونوں لشکر کے بیچ میں سوار ہوئے خطبہ بیان کرنے کے لیے۔ ابھی بھی یہ وضاحت کے لیے، ان لوگوں کی مکاری کو واضح کرنے کے لیے، آقا حسین اٹھنی پر سوار ہوئے، سوار ہو کر آپ بیچ دونوں لشکر کے کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا۔ اے لوگو، حمد و صلات پڑھی، اللہ کی حمد بیان کری، حضور پر درود بھیجا، اور اس کے بعد کہا لوگو دیکھو یہ امامہ ہے نا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لوگوں نے سنا، کہا آپ سچ کہتے ہیں، آپ سننا، خطبہ سننا، خطبے سے آپ کو حقیقت کربلا آپ کو واضح ترین سے ہو جائے گی کہ کربلا، مارکہ کربلا کیوں قائم ہوئی تھی۔ اے لوگو، یہ امامہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یزیدی لشکر میں صدائی، آپ سچ کہتے ہیں۔ کہا یہ جو تلوار ہے نا، یہ مولائے کائنات میرے بابا کی ذوالفقار ہے۔ کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ کہا اے لوگو، میں بنت رسول سیدہ فاطمہ کا شہزادہ ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں۔ امام علی مقام نے کہا لوگو سن لو، تم نہیں جانتے میرے بارے میں فضیلتیں؟ میرے نانا جان نے میری فضیلت کے بارے میں کئی حدیثیں بیان فرمائی ہے، وہیں جنہوں نے مدینہ کے اندر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سوار کیا ہے۔ اے لوگو، تم نہیں جانتے ہو جس کے بارے میں میرے نانے فرمایا کہ حسین سے جو محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا، میں وہی ہوں۔ ہر طرح سے لوگوں کے سامنے فضیلت کو بیان کیا میرے آقا حسین نے، یہاں تک کہ میرے حسین نے یوں بھی فرمایا، اے لوگو سن لو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کو یہ گوارا نہیں، تمہیں واپس چلے جاتا ہوں، واپس چلے جاتا ہوں، واپس پلٹ جاتا ہوں۔ تم میرے خون میں ہاتھ ڈبو کر کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا کسی کی چوری کی ہے؟ میرے خون ناحق میں کیوں حصہ لے رہے ہو؟ امام علی مقام نے ہر طرح سے خطبہ دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام نے خطبہ دیا نا، یزیدی لشکر میں سے رونے کی سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب شمر نے، ملعون نے دیکھا، اور عمر ابن سعد نے دیکھا، سعد نے دیکھا، تو دونوں نے آ کر بڑھ کر کہا امام یہاں خطبے کا وقت نہیں ہے، یا تو بیعت قبول کرے یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ دونوں خوفزدہ ہو گئے کہ اگر خطبہ امام نے بیان کیا تو ابھی ماحول بگڑ جائے گا۔ دونوں آگے بڑھ کر امام علی مقام کے خطبوں کو، ان لوگوں نے کہا یہ خطبے کا وقت نہیں ہے، یا تو بیعت قبول کرے یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت مورخ لکھتے ہیں کہ جناب حور وہاں موجود تھے یزیدی لشکر میں۔ جناب حور سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عمر بن سعد کہتا ہے یہ جنگ ایسے ہوگی
کہ جب جنگ شروع ہوگی نا تو گاجر ملی کی طرح سر کٹے جائیں گے۔ جناب حور نے جب اتنا سنا نا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ معاملہ، آپ کانپنے لگے۔ آپ کا دوست جناب حور کا دوست صفوان کہتا ہے اے حور، ہزاروں کی تعداد میں تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی کانپتے نہیں ہو، یہ ان کے سامنے کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں جنگ سے نہیں کانپتا ہوں، بلکہ مجھے یہ سوچ نے میرے اندر کبھی طاری کر دی ہے کہ اہل بیت سے جنگ ہوگی۔ میں اس خوف سے کانپ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف جنت موجود ہے، ایک طرف جہنم موجود ہے، میں اس کے بیچ میں کھڑا ہوں، اس خوف سے کانپ رہا ہوں۔ قربان جائیے، جناب حور کی قسمت سنور گئی۔ ماں فاطمہ کی عزت اور ماں فاطمہ کی نام کی انہوں نے شان اور عظمت کو جانا تو اللہ نے اسی ماں فاطمہ کے نام کی برکت کی بنا پر حور کو جہنم سے آزاد کروا دیا۔ جناب حور کانپتے ہوئے جب کہا تو آپ نے ایر لگائی گھوڑے سے اور سیدھا امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہا امام معاف کر دے۔ ابھی تک سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ جناب حور۔ کیوں؟ وہیں لائے تھے نا کربلا کے میدان میں، وہیں کربلا کے میدان میں بیچ میں کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو قید کر لے جانے کا، اور وہیں لا کر کربلا کے میدان میں اٹھے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں وہی سب سے بڑا مجرم آج امام کے قدموں میں، کیا امام معاف کر دے، امام معاف کر دے، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس قدر معاملہ جنگ کا چھڑ جائے گا، یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ جناب حور نے جب معافی مانگی، قربان جائیے میرے آقا حسین نے، قربان جائیے وہ جو جناب حور آ کر بارگاہ میں حسین میں جب ہاتھ جوڑتے ہیں، میرے آقا فرماتے جناب حور سے یہ نہیں کہا جناب حور اے حور میں نے تجھے معاف کیا، جناب حور سے میرے آقا حسین نے فرمایا اے حور میں نے تجھے آزاد کر دیا، تجھے جہنم سے آزاد کروا دیا۔ حور کا مطلب آزادی ہوتا ہے، جا تجھے آزاد کروا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کربلا کی جب جنگ چھڑی تھی، اس کربلا کے میدان میں سب سے پہلا جو شہید ہوا، کون شہید ہوا؟ امام علی مقام کے گھر والوں میں سے سب سے بڑا، تو کہا عبداللہ ابن عمیر قلبی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ کے ایک علاقے میں رہتا تھا، میں نے دیکھا کہ یزیدیوں کا لشکر گزر رہا ہے۔ میں نے ان لشکریوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا وہ فاطمہ کا جو شہزادہ ہے نا اس سے لڑنے جا رہے ہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا، اس میں سیدہ کے شہزادے سے یہ لوگ لڑنے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ مولا حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنے کا۔ یہ عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں میں فوراً وہاں سے اپنی بیوی کو کہا اور وہاں سے میں نکلا اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا، حضور میں چاہتا ہوں یہی ہوں کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دوں، مجھے موقع دے کہ میں آپ کے لشکر میں رہ کر ان ظالموں سے لڑوں۔ میرے آقا حسین نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ فرمایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمیر وہ گئے لشکر یزید میں اور جا کر دو ظالموں کو تو پہلے ہی واصل جہنم کر دیا، اور لڑے اس قدر کہ ان ظالموں نے بالآخر عبداللہ ابن عمیر کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے یہی عبداللہ ابن عمیر قلبی، یہی سب سے پہلے۔ دوسرے جو شہید ہوئے وہ ہے وہب۔ یہ وہب کون ہے؟ یہ وہ وہب ہے جن کی ابھی شادی 17 دن ہوئے تھے۔ کتنا دن ہوئے تھے؟ 17 دن ہوئے تھے۔ 17 دنوں کا دلہا وہب ہے، جناب وہب 17 دن کا دلہا تھا۔ ان کی والدہ کو جب پتا چلا نا، یہاں میری ماں بہنیں بھی یہ بات سنتی ہے، وہ خاص اس بات کو سنیں۔ جناب وہب کے والدہ نے جب یہ سنا نا کہ امام علی مقام جو سیدہ کے شہزادے ہیں ان سے یہ ظالم لڑنے آئے ہیں، تو ان خاتون نے اپنے شہزادے سے کہا اے میرے شہزادے سن، آج اگر تو نے میری ایک بات کو مانا تو میں سمجھ لوں گی تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ کہا ماں بول تو صحیح کون سا کام ہے؟ کہا بیٹا ابھی 17 دن ہوئے ہو، شادی کو 17 دن ہوئے۔ کہا ماں بول تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کربلا کے میدان میں سیدہ کا شہزادہ
وہ تنہا شہزادہ وہاں موجود ہے، یہاں یزیدی لشکر موجود ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو جا اور جا کر اپنی جان کو ان کے قدموں میں قربان کر دے۔ کل میں یہی چاہتی ہوں کہ کل حضور ان کی بارگاہ میں، یعنی حسین کے نانا کی بارگاہ میں میرا سر بلند ہو، سیدہ کی بارگاہ میں میرا سر بلند ہو۔ یارو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو جنت کے مالک ہیں۔ فرمایا جاتا ہے جنت جن کو پہلے ہی بشارت مل گئی، میرے رسول نے کہا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں کہ جامع حوض کوثر پر سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ ہے علی ہوں گے۔ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ ماں فاطمہ۔ قربان جائیے، وہ خاتون کہتی ہے بیٹا اگر آج تو میری اس بات کو مان لے، تو نے میری دودھ کا حق ادا کر دیا، جا حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اور اپنی ماں کو لے کر مولا حسین کی بارگاہ میں جاتی ہے، جا کر مولا حسین کے قدموں میں پڑ جاتی ہے۔ آقا حسین، مولا حسین ایک شہزادہ ہے، آپ اسے قبول فرما لے اور آپ اسے اپنے لشکر میں داخل فرما دے تاکہ یہ بھی شہادت کا جام پی جائے۔ کل آپ کی والدہ سیدہ اور آپ کے بابا نانا جان کے درمیان میرا سر بلند ہو جائے، میں سرخرو ہو جاؤں، قربان ہو جائے، قربان جائیے۔ میرے آقا حسین نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور انہیں لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ جناب وہب 17 دن کا جو دلہا تھا، لڑنے کربلا کے میدان میں گیا، وہیں ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ قربان جائیے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب ان ظالموں نے اس جناب وہب کو شہید کیا تو ان کا سر اڑ کر ادھر آیا، ان کی والدہ وہاں گئی اور جا کر انہیں کے سر کو، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں اٹھایا، دھول جو گرد جو چپکی ہوئی تھی اسے صاف کیا، اور جب صاف کر کے ان کی بیوی کو بلایا اور بلا کر کہا یہ لے، یہ تیرے شوہر کا سر ہے، قربان جائیے۔ جب وہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کا سر لیا، دیکھا، دیکھ کر ایک چیخ ماری اور اسی چیخ کے ساتھ اس کی بھی روح قبض ہو گئی۔ دونوں مولا حسین پر قربان ہو گئے۔ اس کی ماں وہاں گئی اور جا کہا حسین آپ اس قربانی کو قبول فرما لیجئے اور آپ اپنے نانا کی بارگاہ میں دعا کر کے یہ بات منظور کروا لیجئے کہ میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لے، قربان جائیے۔ پھر فرمایا جاتا ہے یہ دوسرا شہید جو جناب وہب کی ہے، تیسرا شہید فرماتا ہے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے شادی کو، جناب ہلال کچھ ہی دن شادی کو ہوئے تھے۔ جناب ہلال کو جب پتا چلا کہ مولا حسین جو کربلا کے میدان میں ہے، کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور یہ ظالم جو ظلم کرنے پر ٹوٹے ہوئے آپ کو شہید کرنا مانگتے ہیں، تو جناب ہلال اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہا بیوی آج بڑی قسمت کی بات آئی ہے۔ کہا بولو صحیح کیا بات ہے؟ کہا وہ ہے نا سیدہ فاطمہ کے شہزادے کربلا کے میدان میں آئے ہیں، سامنے یزیدی لشکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں اپنے قربان ہو جائیں اور ان کے لشکر میں جا کر یزیدیوں کے سامنے لڑیں۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تو خواہش میری بچپن کی تھی، قربان جائیے، یہ خواہش تو ہماری بچپن کی تھی، قربان جائیے۔ وہ دونوں جاتے ہیں، قربان جائیے۔ جناب ہلال کی بیوی کہتے ہیں جاتے جنگ میں اکیلے ہو، مجھے جنگ کی اجازت نہیں، جنگ میں اکیلے جاتے ہو لیکن جنت میں جاؤ تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے جانا، قربان جائیے۔ جناب ہلال امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے حضور میری قربانی کو قبول فرما لیجئے، اجازت دے دیجئے جنگ کے، قربان جائیے۔ جب اجازت طلب کرتے ہیں، ان کی بیوی امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور آج آپ ان کو اجازت جنگ کی دیتے ہو، اجازت دے دیجئے، لیکن مجھے بھی اجازت نہیں جنگ کی، ورنہ میرے جائز نہیں ہے جہاد کرنا، ورنہ میں بھی جاتی، لیکن آقا آپ ایک وعدہ فرما لیجئے، ایک عہد فرما لیجئے، جب میرا شوہر جنت میں جائے تو اس کے ساتھ مجھے بھی داخل جنت میں کروا دیجئے۔ میرے آقا نے کہا میں عہد دیتا ہوں کہ کل اگر تمہارا شوہر جنت میں جائے گا اس کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جانا۔ یہ جناب ہلال بھی کچھ ہی دن کی شادی ہوئی تھی، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ بھی گئے اور وہ بھی لڑے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ امام علی مقام مولا حسین نے جو ہر مرتبہ آپ یہی کہتے تھے کہ لوگوں اس ملعون کے سے دوری حاصل کر دو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، یہ بڑا لعین ہے یزید کے بارے میں، یہ بڑا خبیث ہے، بار بار یہ کہتے یہ بات کا اثر آپ کی جناب حور کو، جناب حور کے بھائی کو، آپ کے بھتیجے کو، یہ تمام کو یہ بات کا اثر پڑا، تمام اس جانب آ چکے تھے، آقا حسین کی ادھر آ چکے تھے، جناب حور نے سب،
قربان جائیے جناب حور کی قربانی کو دیکھ لیجئے. آپ نے جناب حور نے اجازت طلب کی, حضور آپ اجازت دیجئے میں جاؤں ان لوگوں سے لڑوں. قربان جائیے میں یہ مختصر عرض کرتا ہوں اس لیے وقت زیادہ موقع نہیں دے گا. ابھی مولا حسین کے متعلق بھی آج ہی آخری محفل ہے اور عرض کرنا ہے جناب حور کو اجازت ملی. جناب حور جب گئے, جناب حور لڑے, یہاں تک کہ ظالموں نے جناب حور کو بھی شہید کیا. جب آپ پڑھے آپ نے امام کو بلایا, آپ نے ایک صدا لگائی, امام علی مقام گئے قریب, جا کر جناب حور کو اپنے پاس بٹھایا. قربان جائیے اپنی گود میں رکھا. امام علی مقام نے گود میں سر مبارک رکھ کر جناب حور کہنے لگے حضور اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے, قربان فرما لیجئے. قربان جائیے میرے آقا حسین جناب حور سے کہتے ہیں حور تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے بڑا اچھا ہی رکھا ہے, بڑا پیارا ہی نام رکھا ہے. حور تو آزاد ہے, تو دنیا ہی کے غم سے بھی آزاد ہے اور کل جہنم سے بھی تو آزاد ہے. یہ جناب حور جن کی قسمت عظمت ماں فاطمہ کے نام کی عظمت کی بنا پر ان کی قسمت سنور گئی. قربان جائیے بعد میں ہر ایک انصار آپ کا جو آپ کے ساتھ آیا تھا وہ قربان ہوتا چلا گیا, شہید ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ ہر ایک افراد شہید ہوئے. جب باری آئی بنو ہاشم ہمارے سرکار کے گھر والوں کی تو فرمایا جاتا ہے ہر ایک فرد جاتا. مولا علی کے شہزادے جو ساتھ موجود تھے, 5 شہزادوں کی تاریخ میں نام آتا ہے, ابو بکر ابن علی, عمر ابن علی, عثمان ابن علی اور دوسرے 2 شہزادے, یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ اور زیادہ افراد میں امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے عبداللہ ابن حسن یہ بھی شہید ہوئے کربلا کے اندر. ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن حسن یعنی امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے عبداللہ ابن حسن کا یہ عالم تھا کہ جب وہ لڑنے گئے تو جب وہ لڑنے گئے 500 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا. عبداللہ ابن حسن حسن مصطفیٰ کے شہزادے. یہاں تک کہ ہر ایک گھر والے, ہر ایک افراد انصار سارے لوگ اسی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. فرمایا جاتا ہے جب یہ سارے لوگ چلے گئے, امام حسن مصطفیٰ کے دوسرے شہزادے جناب قاسم, حضرت قاسم آپ نے بڑا تذکرہ سنا ہوگا, ان کے بارے میں تھوڑی بات عرض کر دوں. یہ جناب قاسم آج لوگ بڑا یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر امام قاسم کی شادی تھی, نعوذ باللہ وہاں شادی کا تصور. ہاں یہ بات ہے کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ امام حسین کی جو شہزادی ہے سیدہ سکینہ, ان کا اور جناب امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے قاسم دونوں کی نسبت قائم ہو چکی تھی, لیکن وہاں کوئی شادی کا تصور نہیں تھا, شادی کا کوئی تصور وہاں نہیں تھا. آج بڑا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جناب قاسم کی شادی تھی, 7 تاریخ کو مہندی سجا رہے. یارو وہاں اللہ کا خوف رکھو, ڈرو. شادی کا تصور کہاں تھا؟ آپ نے سنا ہوگا نا, کربلا کی داستان کو پوری سنی. 7 کو تو پانی بند کر دیا گیا تھا. یار قاسم کی مہندی, جناب قاسم کے بارے میں فہمیں کہ مہندی ہاتھ میں, ارے مرد کو تو مہندی ہاتھ میں لگانا جائز ہی نہیں ہے, مرد کو تو جائز ہی نہیں مہندی ہاتھ میں لگانا. اور وہاں پانی بند ہو چکا تھا اور مہندی کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. جب اہل بیت کے لیے پانی ہی کو بند کر دیا تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو پھر مہندی بنانے کی بات کہاں سے؟ آج لوگ 7 تاریخ کو مہندی تصور کرتے. ذرا احتیاط کرو اس بارے میں. جناب قاسم, حضرت امام قاسم جب دیکھا کہ چچا بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, سارے انصار بھی شہید ہو گئے, جتنے آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. امام قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں چچا جان اب مجھے اجازت دیجیے. امام علی مقام نے جب امام قاسم کو دیکھا نا تو کہا بھتیجے میں اجازت نہیں دے سکتا تمہیں, میرے بھائی کی آخری نشانی موجود ہے, میرے بھائی کی آخری نشانی میں اجازت نہیں دے سکتا تمہیں. قربان جائیے امام قاسم نے بڑی کوشش کی لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی. فرمایا جاتا ہے کہ امام قاسم فوراً سیدہ زینب کے پاس گئے, پھوپھی جان کے پاس, اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کے بعد ان کے بعد سب سے زیادہ جس کا فیصلہ مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب تھی, امام حسین کی بہن سیدہ زینب.
ان کا فیصلہ مانا جاتا تھا. اور فوراً امام قاسم پھوپھی جان کے پاس گئے. پھوپھی جان, کہا بتاؤ کیا ہوا بھتیجے؟ کہا آج میں یتیم ہو گیا. کہا ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا آج تک تو چچا جان نے میری ہر بات کو مانا. میرے بابا جب سے گئے مجھے احساس ہونے نہیں دیا کہ میرے بابا شہید ہو چکے. میری ہر خواہش کو پورا کیا, میری ہر تمنا کو پورا کر دیا. مجھے اپنے یتیم ہونے کا احساس بھی نہیں دلانے دیا. لیکن آج مجھے اپنے چچا نے مجھے یتیم کر دیا. کہا بھتیجے ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. کہا آج میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے, لیکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہا آپ کچھ کیجئے. اتنے میں امام قاسم کی آنکھوں سے آنسو ہے, سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. سیدہ زینب اور امام قاسم دونوں آپس میں رو رہے ہیں. بات کرتے کرتے یہ ہاتھ جب یہاں پڑا تو کیا دیکھا کہ یہاں ہاتھ جب پڑا تو یہاں ہاتھ لگنے سے آپ کو وہ تعویذ نظر آ گیا. وہ تعویذ نظر جیسے ہی آیا آپ 10 سال پیچھے چلے گئے کہ جب امام حسن مصطفیٰ کو جب زہر دیا گیا تھا, اس وقت مجھے بابا جان نے بلا کر بٹھایا اور بٹھا کر مجھے ایک چٹھی لکھی اور اس کو تعویذ نما بنا کر اپنے ہاتھ میں مجھے باندھ دیا اور باندھ کر کہا دیکھو سن لو, جب چچا جان پر مصیبت کا وقت آ جائے, چچا جان پر تکلیف کا وقت آ جائے, وہ کربلا کا وقت آ جائے, اس وقت میرے بھائی سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دینا. میرے بھائی کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دینا. قربان جائیے. امام قاسم نے وہ خط جیسے ہی آپ نے وہ تعویذ کو نکالا اور نکال کر کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا, اے بیٹا حسن یہی تعویذ جو لکھا ہوا ہے وہ اسی دین کے لیے تھا. کہا تھا جب میرے بھائی پر تکلیف کا وقت آ جائے, مصیبت کا وقت آ جائے, اپنی جان کو ان کے قدموں پہ قربان کر دینا. جب خط کو پڑھا آپ نے اپنی پھوپھی جان سے کہا پھوپھی جان اب آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, میرے بابا کا مجھے حکم ملا ہے, دیکھ لیجئے اب قربان جائیے. وہی خط لے کر امام عالی مقام اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں. امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امام چچا جان آپ کے پاس ابھی تک اجازت طلب کی تھی, دیکھو بابا کا حکم ہے اب تو اجازت ملنی چاہیے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے. امام عالی مقام نے جیسے ہی خط لیا آپ خط پڑھتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قربان جائیے. امام عالی مقام امام قاسم سے کہتے ہیں بھتیجے آج تک میں نے اپنے بھائی کے حکم کو ٹالا نہیں ہے, ہمہ وقت اپنے بھائی کے حکم کو مانا ہے. آج اس خط کو پڑھ کر میں اپنے بھائی کے حکم کو مانتا ہوں, جا تمہیں اجازت دیتا ہوں. امام قاسم قربان جائیے اس وقت آپ کی والدہ موجود تھی. امام قاسم کو بلایا, بیٹے یہاں آؤ, دیکھو جاؤ آج تک لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ تانے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمہارا باپ جو بابا تھا وہ بڑا کمزور تھا, تمہارا بابا بڑا ڈرپوک تھا, لیکن اے قاسم جاؤ اور جا کر اپنے باپ کی شجاعت کو دکھا دو. جانا یزیدیوں کے سامنے, وہی تیر پیٹ میں نہیں کھانا بلکہ سینے میں تیر کو کھانے آنا, پیٹ دکھا کے نہ آنا. قربان جائیے اپنے بابا کی شجاعت کو دکھا کے آنا. امام قاسم سواری پر سوار ہوتے ہیں اور ریل لگاتے ہیں, یزیدیوں کے سامنے جانتے ہیں. قربان جائیے یہ عمر کتنی ہے, 19 سال کی عمر بتائی جاتی ہے. امام قاسم کی عمر 19 سال کی ہے. یزیدیوں کے سامنے گئے اور جا کر یزیدی لشکروں کو للکارا, آؤ جس کی ہمت ہو آ جاؤ, میں ابن حسن ہوں, میں قاسم ابن حسن ہوں, یاد رکھ لو میں بھی اہل بیت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں, جس کی ہمت ہو آ جائے میرے پاس آ جائے. قربان جائیے اہل بیت کا گھرانہ کیسا گھرانہ, علی کی گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کا جب بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے شیر خدا معلوم ہوتا ہے. قربان جائیے کہا آ جاؤ. جب عمر بن سعد نے دیکھا تو وہاں جو بہادر موجود تھا, ملک شام کا سب سے بڑا بہادر ارزدق بہادر, جو بہادر تھا ہزاروں کے سامنے وہ لڑتا تھا. ارزدق سے عمر ابن سعد نے کہا, شقی ابن سعد نے کہا اے ارزدق جا اس کے سامنے لڑ لے, اس کے سامنے لڑ. وہ ارزدق کہنے لگا میں اس کے سامنے جاؤں بچے کے سامنے, ارے میں بچے سے نہیں لڑ سکتا. سعد نے عمر ابن سعد شقی ابن سعد نے کہا اسے بچہ نہ سمجھ, یہ علی کے گھر والوں میں سے ایک علی ہے, یہ شیر خدا کے گھر والوں میں سے ایک, اسے بچہ نہ سمجھ. قربان جائیے
ارزق نے اپنی اولاد میں سے ایک کو بھیجا. میرے قاسم، امام قاسم، جب اس کی اولاد میں سے ایک اس کا لڑکا آیا سامنے، میرے آقا مولا امام قاسم نے ایک وار کیا، اسے واصل جہنم کر دیا. اس کی تلوار کو بھی لے لیا، اس کی سواری پر چڑھ گئے. اس لیے کہ جنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لڑی جاتی ہے، اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، مال غنیمت میں آ جاتا ہے. آپ نے فوراً وہ تلوار لے لی اور تلوار لے کر اس کی سواری پر چڑھ گئے. امام قاسم کے سامنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا. تیسرے کو ارزق نے بھیجا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا. چوتھے کو بھیجا، واصل جہنم کر دیا. جب ارزق نے دیکھا کہ اتنا سا اور چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن چاروں بیٹے کو، میرے بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا ہے. اب وہ سامنے آیا، اس نے کہا تو نے میرے چاروں بیٹوں کو تو نے قتل کر دیا، اب تیری خیر نہیں ہے، اب تیری خیر نہیں ہے. قربان جائیے امام قاسم کے سامنے وہ ارزق جو بہادر تھا، جب آیا سامنے اس نے کہا تیری خیر نہیں ہے. امام قاسم نے کہا تو اپنی بہادری کے اوپر، تو اپنی بہادری کی چرچوں کو، اپنے بہادری کو بلند کرتا ہے، ذرا گھوڑے کی جین کھینچنا نہیں آتا. جب اتنا کہا وہ نیچے پلٹ کر جب دیکھنے لگا، جیسے ہی نیچے دیکھنے لگا امام قاسم نے ایک وار کیا، اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے واصل جہنم کر دیا. قربان جائیے لڑتے لڑتے پھر واپس آئے. واپس آ کر اب مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے چچا جان پانی کا ایک کٹورا مل جاتا، سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتا، پانی مل جاتا. امام قاسم سے مولا حسین نے کہا بیٹے بھتیجے قاسم، اب وہ پانی تمہیں پینا ہے تو نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہوگا. اب پانی وہی ملے گا تمہیں، جام کوثر ملے گا. قربان جائیے امام قاسم پھر جاتے ہیں. یہ ظالم سمجھ گئے تھے کہ ان کے سامنا مقابلہ کرنا بڑی بات بہت آسان نہیں ہے. قربان جائیے ان ظالموں نے اب یہ کیا کہ جیسے ہی وہ آئے ایک ساتھ گھیر لو. حالانکہ جنگ کا یہ رولز ہوتا ہے کہ جو سامنے آئے اس کے سامنے ایک جائے، لیکن یہ ظالم سمجھ گئے تھے کہ ان کے سامنے ایک کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کسی کو جواب نہیں دے سکتے. قربان جائیے امام قاسم جیسے ہی واپس پلٹے تھے کہ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے پورا گھیراؤ کر لیا اور ان گھیراؤ کے اندر گرد اڑی، یہاں تک کہ ان ظالموں نے اس قدر انہیں شہید کیا کہ نیچے انہیں سواری کے پھینک دیا اور پھر اس کے اوپر گھوڑوں کے پاؤں سے انہیں رون دیا. فرمایا جاتا ہے امام قاسم نے چچا جان سے پکارا چچا جان آؤ، مجھے چچا جان آؤ، میرے پاس آؤ، میری مدد کو آؤ. قربان جائیے جب امام علی مقام گئے، جناب قاسم کو شہید کر دیا گیا تھا. امام حسین نے، آپ نے اپنے بھتیجے کو، امام قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور ایسے پکڑا اور پاؤں زمین پر لڑکھڑا رہے تھے. یہ کیوں؟ یہ کس بنا پر لڑکھائے تھے؟ اس لیے کہ ان ظالموں نے شہید بھی کیا اور ساتھ ساتھ شہید کر کے ان پر گھوڑے کو دوڑایا جن کی بنا پر ان کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی. اس لیے زمین پر قربان جائیے انہیں لے جایا گیا. خیموں کے اندر سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، قربان جائیے سسکیاں بلند ہونے لگی. ادھر امام قاسم ابھی شہید ہوئے تھے کہ مولا عباس آئے، آ کر کہنے لگتے ہیں حسین میں نے دیکھا، اب ہمیں اجازت دیجیے تاکہ میں بھی جاؤں اور جا کر انہیں جہنم واصل کر دوں. مولا عباس سے کہنے لگے امام علی مقام عباس تمہیں اجازت نہیں مل سکتی. کہا مجھے اجازت دے دیجئے، یہ دیکھیں یہ حال کیا کر دیا ہے، ہم بھی جائیں اور جا کر واصلے. ابھی کچھ چرچا ہی چل رہی تھی آقا حسین، اس لیے کہ قربان جائیے امام علی مقام کے وہ عباس جسے امام علی مقام کے لشکر کے سالار تھے، جنہوں نے امام علی مقام کے لشکر کے علم کو اٹھایا رکھا تھا، اسی لیے عباس علمدار کہا جاتا ہے. یہی علم اٹھایا تھا امام علی مقام کے لشکر کا. عباس علمدار ابھی باتیں ہی کر رہے تھے امام علی مقام سے کہ سیدہ سکینہ آتی ہے، چچا جان میری ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، میری ہر بات کو آپ پورا کر دیتے ہیں. چچا جان میرا بھائی چھوٹا ہے، آپ ان کے لیے پانی بھر کر لائے. قربان جائیے عباس علمدار جب سیدہ سکینہ نے اتنی بات کی کہ آپ پانی، عباس علمدار کے متعلق ایک بات عرض کر دوں کہ عباس علمدار اس دنیا میں آئے ہی کس کے لیے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ عباس علمدار سن ہجری 25 یا 26 میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. جب آپ پیدا ہوئے نا تو اس وقت ماں نے گود میں لیا، آنکھیں بند تھی، بابا نے گود میں لیا، مولا کائنات نے، آنکھیں بند تھی، امام حسن مصطفیٰ نے ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند تھی. جیسے ہی امام حسین نے اپنی گود میں لیا فوراً آنکھیں کھلی اور امام حسین کے چہرے کو دیکھا تھا. یہ مولا عباس فوراً
آنکھیں کھول کے کہا یہی ہے کہ عباس علمدار اس دنیا میں آئے تھے مولا حسین کے لیے، مولا حسین ہی کے لیے آئے تھے۔ قربان جائیے، یہ مولا حسین عباس جیسے ہی سیدہ سکینہ نے کہا کہ چچا جان آپ میرے لیے پانی بھر کر لائیے، نہ بھائی جسے پیاس لگی ہے آج تک میری بات کو نہیں ٹالا۔ قربان جائیے، عباس علمدار سیدہ سکینہ کی اس بات پر آپ فوراً نہر فرات کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزے کو بھرا اور مشکیزے کو بھر کر آپ نے سوچا کہ میں وہاں جا کر پیوں گا تو یہ پانی جتنا میں پیوں گا اتنا کم ہوگا، بہتر یہی ہے کہ یہی پانی پی لوں تاکہ جتنا میں پیوں اتنا پانی وہاں کام آ جائے۔ مولا عباس نے مشکیزے کو سائیڈ میں رکھا اور پانی کا چلو لیا اور لے کر قریب منہ کی کیا تھا کہ یاد آ گیا کہ جو میرا آقا ہے، جو میرا مولا ہے، حسین نے ابھی تک پانی نہیں پیا، اس کا غلام کیسے پانی پی سکتا ہے۔ جیسے ہی مولا عباس کو یہ یاد آیا فوراً آپ نے وہ چلو کو پھینک دیا، آپ نے مشکیزہ لیا اور لے کر آپ سوار ہو گئے۔ ابھی کچھ دوری ہی تھا کہ شمر نے دیکھا، شمر جیشون نے دیکھا کہ ملعون نے دیکھا عباس علمدار کو کہ وہ پانی لے کر آ رہے ہیں۔ آپ فوراً آپ نے اشارہ کیا کہ پانی جو لے کر عباس آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خیمے کے پاس پہنچ جائے، جلد سے جلد ان کے پاس سے پانی چھینا جائے۔ قربان جائیے، ظالموں نے وار کیا، جیسے پہلے وار کیا آپ کے دائیں بازو، آپ نے ایک بازو میں آپ نے بائیں جانب آپ نے مشکیزے کو اٹھایا تھا اور ایک جانب سے آپ لڑ رہے تھے۔ ایک ظالم نے جیسے ہی وار کیا بائیں بازو کو کاٹ دیا اور جیسے ہی آپ نے بائیں بازو کٹ گیا آپ نے وہ مشکیزے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا۔ ظالم نے وار کیا، وہ سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دیا، آپ فوراً آپ نے وہ مشکیزے کو اپنے دانت میں لگا لیا۔ قربان جائیے، لیکن ظالم ابھی بھی پیچھا نہ چھوڑتے تھے۔ امام عالی مقام کے وہ خیموں کی طرف قریب ہے کہ عباس مولا عباس پہنچنے ہی والے تھے کہ ان ظالموں نے کہا پانی نہ پہنچنے پائے، اگر پانی پہنچ گیا تو ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، کسی بھی طرح سے عباس علمدار کو روکا جائے، اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہو جائے گی۔ قربان جائیے، ایک ساتھ ظالموں نے ایسے تیر چلائے کہ وہ تیر سینے میں لگے۔ اب وہ سینے میں لگ کر ایک تیر آپ کے ہونٹ مبارک یعنی جہاں آپ نے مشکیزہ رکھا تھا وہ مشکیزے پر لگا، وہ مشکیزہ نیچے گر گیا۔ قربان جائیے، اب آپ سوچے مولا عباس کے بازو کٹ چکے تھے گھوڑے کی سواری پر اور پانی پی رہا تھا اور ان ظالموں نے اس قدر وار کیا کہ آپ کے سینے میں بھی وار وہ نیزے وہ تیر جا چکی تھی۔ قربان جائیے، اب وہ نیچے آنا، ابھی آپ دیکھیں اگر ہم میں سے اگر کوئی نیچے گرتا ہے تو فوراً ہمیں ہاتھ کا سپورٹ لیتے ہیں، ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن عباس علمدار کے بازو کٹ چکے تھے، اب نیچے آئے تو کیسے؟ مولا عباس نے جیسے کہ وار کیا مولا عباس پر، آپ وہیں سواری سے نیچے آ پڑے۔ قربان جائیے، ایک صدا بلند کی، آقا مولا حسین میری مدد کو پہنچے، میرے پاس آئیے۔ قربان جائیے، میرے آقا حسین وہاں پہنچے، مولا عباس کو اپنی گود میں رکھا۔ قربان جائیے، گود میں رکھا، آپ آنکھیں بند ہی مولا عباس نے کہا اے بھائی جان میری ایک بات، آقا حسین مولا حسین میری بات کو سن لیجئے، میری اس بات کو مان لینا۔ کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ کہا میرے لاشے کو یہیں پر رہنے دینا، خیمے تک نہ لے جانا۔ کیوں؟ کس لیے خیمے تک نہ لے جائیں؟ ہر ایک لاشے کو خیمے تک لے جایا گیا تھا، آخر ہر ایک لاشے کو خیمے تک پہنچایا، آپ کے لاشے کو یہاں پر کیوں رکھا جائے؟ مولا عباس نے کہا اس لیے کہ جب تک میں وہاں نہیں پہنچوں گا سکینہ کا صبر قائم رہے گا، سکینہ انتظار میں رہے گی کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ قربان جائیے، اس بات کو مولا عباس کی بات کو مولا حسین نے مانا، لیکن مولا حسین نے یہ بھی کہا عباس تمہیں بھی ایک بات ماننی ہوگی، ایک بات کو تمہیں بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ کہا میں نے جب سے تم پیدا ہوئے ہیں، جب سے تم نے ہوش کو سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر ابھی تک تم نے مجھے بھائی نہیں پکارا ہے، تم نے بھائی نہیں کہا ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے مجھے بھائی کہو۔ قربان جائیے، مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین، مولا حسین آپ بنت رسول کے شہزادے ہیں، میری ماں آپ کی والدہ کی کنیز ہے اور میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو کیسے بھائی کہہ سکتا ہوں؟ لیکن مولا حسین نے کہا عباس تمہیں بھائی
بھائی کہنا ہوگا، تمہیں اس بات کو ماننا ہوگا۔ قربان جائیے، مولا عباس آخری لمحات ہے، آخری لمحات ہے، آنکھیں بند کچھ ہو رہی ہے، آخر میں آنکھ کو اٹھاتے ہیں، مولا حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے مولا حسین کے چہرے کو دیکھا تھا، آخری دفعہ مولا حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی، اتنا کہا۔ مولا عباس کی آخری جو الفاظ تھے وہ لفظ بھائی تھا، بھائی کہہ کر فوراً آنکھوں کو بند کر لیا۔ یہ مولا عباس، فرمایا جاتا ہے جب مولا عباس شہید ہو گئے، امام علی مقام نے کہا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ مولا عباس تھے، قربان جائیے، وفادار، جنہیں بنو ہاشم کا قمر کہا جاتا تھا، جنہیں وفادار کہا جاتا تھا، وہ جناب عباس تھے۔ قربان جائیے، ہر طرح سے اہل بیت اطہار کی خدمت کی۔ اب بعد مولا حسین ادھر خیمے کی طرف آتے ہیں، قربان جائیے، وہی خیموں کے اندر وہی حال تھا۔ اب حال یہی تھا، مولا عباس ہر ایک فرد شہید ہو چکا تھا، اب بچے مولا علی اکبر تھے۔ مولا علی اکبر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان اب مجھے اجازت دی جائے، میں جاؤں اور میں جا کر ان ظالموں کو واصل جہنم کر دوں۔ علی اکبر کو مولا حسین نے دیکھ کر آپ ایک دھندلا سا آ چکا، چہرے پر آپ آنکھوں کے اندر ایک دھندلا سا آ چکا۔ اب آپ حساب لگائے، سامنے بیٹا آ کر کہے، اور یہ بھی بات ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بیٹا آ کر کہہ رہا ہے بابا مجھے اجازت دے دیجئے، اجازت۔ اور کس کو اجازت دینی؟ جو ہم سبی مصطفیٰ تھے، جو تنویر مصطفیٰ تھے، جو تصویر مرتضیٰ تھے۔ قربان جائیے، اجازت طلب کرتے ہیں بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے، میرے آقا حسین، مولا حسین، انہی شہزادے کو، علی اکبر کو آپ تیار کر رہے ہیں۔ علی اکبر کو تیار کر کر آپ نے سواری پر بٹھایا۔ قربان جائیے، یہ عمر کتنی تھی؟ 18 سال کی عمر تھی۔ وہ نوجوان 18 سال کا، شجاعت اور بہادری کا عالم ہی کچھ الگ تھا، اس لیے کہ علی کے گھر والے تھے۔ ابھی 18 سال کی جوانی ہی تھی یارو۔ یہ کربلا یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ ہمیں بہادری کا پیغام دے رہی ہے۔ آج ہمارا یہ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا میں پڑا ہوا ہے اور ایک زنانہ فطرت کو لے بسایا ہوا ہے، ایک نسوت عادت کو لے کر بٹھایا ہوا ہے۔ آج نوجوان طبقہ اسی سوشل میڈیا میں پڑا ہوا ہے۔ یارو، انہی اہل بیت کے گھرانے والوں میں سے علی کے شہزادے ہمیں شجاعت کا درس دیتے ہیں، بہادری کا درس دیتے ہیں کہ بہادری کو پیدا کرو، شجاعت کو پیدا کرو۔ لیکن آج نوجوان طبقہ آج سوشل میڈیا پر پڑا ہے۔ وہی علی اکبر 18 سال کی جوانی ہے۔ قربان جائیے، مولا علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے۔ اب مولا علی اکبر جیسے ہی جنگ کی طرف جاتے ہیں، یزیدی لشکر کی طرف، آپ کسی کو للکارتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ اسی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ جیسے ہی جاتے ہیں کہیں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ جب پیاس تھکا دیتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، فوراً وہی علی اکبر مولا حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے بابا جان 2 بوند دے دیجئے، 2 بوند، انہیں خیبر کا وہ دروازہ، خیبر کا میدان یاد دلا دوں گا، 2 بوند دے دیجئے صرف، باپ دادا کی وہ شجاعت یاد دلا دوں گا، 2 بوند۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں بیٹا یہی پیاس تمہیں وہاں جا کر نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہوگا اور وہیں بجھانی ہوگی، اب وہیں تمہیں جام ملے گا، وہیں تمہاری پیاس بجھے گی۔ قربان جائیے، مولا علی اکبر واپس پلٹتے ہیں اور وہیں جاتے ہیں ان ظالموں کے اندر۔ یہ ظالموں وہیں سازش لڑتے ہیں کہ گھیر لیتے ہیں، پھر وہیں گھیر کر علی اکبر کو بھی وہیں ان ظالموں نے شہید کیا، اور گرد و غباری کے اندر، یہاں تک کہ وہیں ان کے لاشے کے اوپر بھی وہیں گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ قربان جائیے، علی اکبر کے لاشے کو بھی جب مولا حسین علیہ السلام لاتے ہیں، خیموں کے اندر چیخیں بلند ہوتی ہے۔ آقا حسین کہتے ہیں صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو۔ قربان جائیے، آپ نصیحت کرتے ہیں، یہیں ایک ایک کو اٹھا کر آتے ہیں۔ اب سارے جو فرد تھے وہ سب چلے گئے، اب آقا حسین، مولا حسین کی بارگاہ میں کوئی نہیں تھا۔ اب بچے کون تھے؟ ایک ننھے علی اصغر تھے اور ایک فرد امام زین العابدین تھے جو بڑے بیمار تھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بابا اجازت دے دیجئے میں جاتا ہوں۔ قربان جائیے، بیماری نے اس قدر امام زین العابدین کو
کمزور کر دیا تھا، بڑی طاقت لگا کر آپ اس نیچے آپ ایک چمڑے کے بستر پر آپ سوئے ہوتے ہیں، بڑی طاقت لگا کر اٹھتے ہیں، لیکن بیماری پھر وہی بستر پر لا کر نیچے رکھ دیتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، اجازت طلب کرتے ہیں، یہ باتیں ہی مانگتے ہوتے ہیں۔ بیچ میں سیدہ زینب آتی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حسین یہ دیکھو ننھا علی اصغر ہے، ہم ایک تھے، ان یزیدیوں نے ہم پر پانی بند کیا ہے، یہ چھوٹا ننھا علی اصغر ہے، یہ کس کا دشمن ہے، یہ کسی سے لڑ نہیں سکتا ہے، نہ اسی نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے، یہ بچہ ہے، اے حسین جا کر ان کے لیے پانی مانگ لو، ان کے لیے بچے کے لیے۔ آقا حسین کہتے ہیں ہمارا گھرانہ مانگنے والا نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہم ان کے ان ظالموں کے سامنے پانی نہیں مانگ سکتے ہیں، قربان جائیے میرے آقا حسین کی بارگاہ میں سیدہ زینب کہتی ہے اے حسین تمہیں سیدہ ماں فاطمہ اماں کا واسطہ دیتی ہوں، یہ ننھا علی اصغر نے کسی کا کچھ نہ بگاڑا ہے، آپ انہیں لے جائیے، قربان جائیے۔ آقا حسین کو جب سیدہ کا واسطہ دیا گیا، سیدہ زینب کا، سیدہ زینب نے واسطہ دیا، علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، ان ظالموں کے سامنے جاتے ہیں، کن لوگوں کے پاس؟ وہ ظالم شمر کے پاس، وہ ملعون شقی ابن سعد، عامر ابن سعد کے پاس جاتے ہیں، ان ظالموں کو سے کہتے ہیں امام علی مقام اے لوگو اے شمر دیکھو اس ننھے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تم ہم سے مقابلہ کرے، ہم سے جنگ کرے ہو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دو پانی کے بوند دے دو، دو پانی کے بوند دے دو، قربان جائیے۔ شمر ملعون اس قدر ننھے علی اصغر کو روتا دیکھ کر وہ ظالم اشارہ کرتا ہے حرملہ کی جانب پر، اس ملعون کی طرف، حرملہ جو شقی حرملہ جس ظالم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارہ کرتا ہے شمر، وہ حرملہ کہتا ہے امام علی مقام سے اے امام اس کے رونے کا تمہیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، پانی کی پیاس تم بجھانا چاہتے ہو، یہ چپ رہو، دیکھو میں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جس سے پیاس بجھ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ رونا بند ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ظالم حرملہ ایسا تیر چلاتا ہے، ننھے علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا وہ ظالم کا تیر امام علی مقام کی بازو میں چلا جاتا ہے، وہ خون کا فوارہ امام علی اصغر کے حلق سے اٹھتا ہے، قربان جائیے آقا حسین کے ہاتھ میں ہے خون، قربان جائیے اگر زمین میں پھینکتے ہیں ندا آتی ہے حسین زمین پر علی اصغر کے خون کو نہ پھینکنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زمین سے کچھ نہ اگے گا۔ آسمان پر پھینکنا چاہا، امام علی مقام سے ندا آئی حسین آسمان پر نہ پھینکنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارش بند ہو جائے گی، امام علی مقام اسی خون کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، قربان جائیے امام علی مقام مولا حسین اصغر کو لے کر آقا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا ایک علی اصغر کی قربانی کو قربان کر دے، یہ تو ایک ہے، اگر ایسے ہزار ہوتے میں تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاتا۔ یارو قربانی دیکھو، سوچو ہر ایک کو قربان کرتے چلے، کس بنیاد پر قربان کیا، کس بنیاد پر قربان کیا؟ ایک دین کو بچانے کے لیے قربان کیا، یا ہر ایک گھر کے فرد کو قربان کرتے چلے آئے؟ یہ آخر بالآخر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام پہلے قربان ہو جاتے اور پھر وہ لوگ گھر جو جتنے تھے وہ افراد چلے جاتے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ قرب حاصل کرتا ہے، جتنا اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے، اللہ اس قدر بندے سے اتنی آزمائش لیتا ہے۔ دیکھو کیسی آزمائش تھی، ہر ایک فرد امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر ایک لاشے کو لے کر امام علی مقام خیمے میں لا رہے ہیں۔ یارو ہمت تو دیکھے، کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی، امام علی مقام لاشے کو اٹھ کر خیمے کی طرف لا رہے ہیں۔ ننھے علی اصغر کو جب واپس پلٹے، خیمہ کے اندر ایک شور مچنے لگا، قربان جائیے اس لیے کہ ننھے علی اصغر کی آواز بند ہو چکی تھی، تمام ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، شاید یزیدیوں نے رحم آ چکا ان لوگوں کو، امام اصغر کو پانی دے چکے ہیں یہ لوگ، اسی لیے ننھے اصغر نے پانی کو اس لیے آواز بند کر دیا ہے، ننھے اصغر نے رونا بند کر دیا ہے، پانی مل چکا ہے۔ قربان جائیے ننھے علی اصغر کو لے کر جب خیمے کی طرف پہنچے نا، جب بیویوں نے ننھے علی اصغر کو شہید دیکھا نا، تمام کی منہ سے اندر ایک آواز اٹھی، چیخیں اٹھی۔ آقا حسین نے کہا صبر کرو، قربان جائیے اب کوئی بچا نہیں تھا، اب کوئی فرد نہیں تھا، اب باری تھی تو جان کربلا کی باری تھی، شان کربلا کی باری تھی، امام علی مقام کی باری تھی۔ لیکن ایک تاریخ کی بات عرض کرتا ہوں، اس تاریخ کی بات عرض کر کے مولا حسین علیہ السلام کے متعلق آخری شہادت پڑھ لوں گا۔ قربان جائیے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے
امام علی مقام نے جو اپنی شہزادی کو مدینہ میں چھوڑا تھا، سیدہ سغرا کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ بات آپ کو یاد ہوگی، بیماری کی بنا پر چھوڑ کر آئے تھے۔ سیدہ سغرا کا ایک قاصد خط لے کر آتا ہے، کچھ سامان، کچھ بوری ہوتی ہے اور ایک خط لے کر آتا ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ خط دیتا ہے۔ امام علی مقام وہ خط پڑھتے ہیں، خط پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سیدہ سغرا کا یہ خط تھا، شکایت و بڑا خط تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے تو مجھے بلائیں گے، لیکن آپ کہاں ہو مجھے معلوم نہیں ہے۔ علی اکبر سے کہا تھا کہ علی اکبر تمہیں لینے آئے گا، علی اکبر آئے گا تو میں انہیں کہوں گی، شکایتیں کروں گی، انہیں ان کی سزا دوں گی، مجھے وہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بابا آپ کہاں ہو؟ بابا آپ نے مجھے کوئی خبر نہیں دی، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بلا لوں گا، لیکن آپ ابھی تک نہیں آئے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، دیکھو میں نے یہ کپڑے سید ننھے علی اصغر کے لیے کچھ کپڑے بنے ہیں، کچھ کپڑے سیے ہیں، اس ننھے علی اصغر کے لیے سیے، بھائی کو کپڑے پہنانا، قربان جائیے۔ جو خط جب سیدہ سغرا کا خط امام علی مقام نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب جس کے لیے کپڑے آئے تھے وہ کپڑے تو پہننے والا ہی نہیں رہا۔ سیدنا علی اصغر کو تو لوگوں نے شہید ہی کر دیا تھا، قربان جائیے۔ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو، یہی خط لے کر بی بی سیدہ زینب کی بارگاہ میں گئی، خط پڑھا، ننھے کپڑے کو دیکھے، خیموں کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے بلند ہو گئی، سسکیاں بلند ہو گئی۔ جس کے لیے سیدہ سغرا نے بھیجا تھا وہی بابا نہیں رہا، وہی ننھے علی اصغر نہیں رہے، قربان جائیے۔ اس قدر دکھ، اس قدر غم، اس قدر تکالیف کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب آخری کڑی جو بچی تھی وہ جانے کربلا بچے تھے، وہ شان کربلا بچے تھے، وہ آقا حسین بچے تھے، قربان جائیے۔ اب ہے مولا حسین علیہ السلام۔ اب سیدہ زینب سے کہا بینا اب باری آ چکی ہے، اب مجھے جانا ہے، قربان جائیے۔ مولا حسین اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، امامہ رسول کو پہنتے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار لیتے ہیں، قربان جائیے۔ سیدہ زینب ہوتی ہے، بھائی جان ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، اب آپ جاؤ گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائے گی، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ سہارا آپ کا چھوٹ جائے گا۔ امام علی مقام نے کہا سیدہ زینب صبر سے کام لو، صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ امام زین العابدین سے کہا امام آپ بھی صبر کرنا، آپ ہی کو آپ ہی محرم ہو، اب میرے بعد آپ ہی سپہ سالار ہو، اسی قافلے کے آپ ہی سالار ہو، آپ کو سنبھالنا ہے سارا لشکر، قربان جائیے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، آقا حسین سے کہہ رہی تھی سیدہ سکینہ بابا جان آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بھائی گئے، بھائی بھی قربان ہو گئے، چچا گئے، چچے بھی قربان ہو گئے، عباس چچا جان گئے تھے ابھی تک نہیں آئے، بابا آپ نہ جائیں، آپ ہمارا سہارا ہے، آپ کے نہ ہونے پر ہم کہاں سے سکون پائیں گے؟ بابا آپ کی سکینہ تو آپ کے سینے پر رہ کر سوتی ہے، آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے، قربان جائیے۔ مولا حسین علیہ السلام سے سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ نہ جائیں، نہ جائیں، جو جاتا ہے وہ نہیں آتا ہے، لیکن قربان جائیے مولا حسین نے سیدہ زینب سے کہا اسی میری شہزادی کا خیال رکھنا، انہیں کبھی یتیموں کا ایسا احساس نہ ہونے دینا، یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، ان کا خیال رکھنا، میں تمہارے حوالے جا کر کے جاتا ہوں، قربان جائیے۔ سیدہ زینب یہ دیکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سیدہ سکینہ بارہا گراتی ہے، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑتی ہے، لیکن قربان جائیے اب تو جانا ہی تھا، جو وقت آ چکا تھا۔ مولا حسین قربان جائیے تیار ہو کر جب باہر نکلتے ہیں، روایت کا یہ معمول تھا، گھرانے کا یہ معمول تھا، یہ روایت تھی، یہ رسم تھی کہ جو سوار ہوتا تھا اس کے کناب کو پکڑا جاتا تھا، اس کے نقاب کو پکڑا جاتا تھا اور سوار ہوتا۔ اب تو کوئی مرد بچا ہی نہیں تھا، امام زین العابدین سوئے ہوئے ہیں، اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، ننھے علی اصغر تھے وہ بھی شہید ہو گئے، قربان جائیے۔ اب رقاب کون پکڑے گا، یہ رسم کو کون نبھائے گا؟ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی آپ پریشان نہ ہو، کوئی اگرچہ مرد باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، جبریل نے رکاب کو تھاما تھا، جب بابا جان رکاب گھوڑے پر سوار ہوتے تو حسن مصطفیٰ بھائی جان رکاب کو سنبھالتے تھے، جب حسن مصطفیٰ گھوڑے پر چڑھتے تھے تو مولا آقا آپ رکاب کو تھامتے تھے،
اب آپ گھوڑے پر سوار ہو رہے لیکن کوئی موجود نہیں ہے، آپ غم نہ کریں، یہ زینب موجود ہے، آپ کی بہن موجود ہے، روایت منائی جائے گی، رسم منائی جائے گی، گھر کے جو رسم ہے اس کو نبھایا جائے گا، قربان جائیے۔ وہیں آقا حسین، مولا حسین جب سوار ہوتے ہیں، سیدہ زینب وہ رکاب پکڑتی ہے، رسم نبھائی جاتی ہے، مولا حسین سوار ہوتے ہیں، قربان جائیے۔ آقا حسین سے سیدہ زینب گر گرا کر روتی ہے، قربان جائیے۔ وہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہی جا رہا ہے جس کو میرے رسول بہت محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، جس کو تکلیف آنے پر حضور کو تکلیف ہوتی تھی، اگر کہیں گم ہو جاتے رسول بے چین رہتے تھے۔ آج وہی سوار ہو کے کربلا کے میدان میں ان ظالموں کے لشکر کی طرف جا رہا ہے، قربان جائیے۔ تاریخ میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون پردہ پوش کربلا کی زمین سے صاف کر رہی ہے اور وہاں سے کنکریاں اٹھا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو اور یہ کیا کر رہی ہو؟ سیدہ وہ بی بی تھی، وہ کہنے لگی، کہا میں حسین کی والدہ فاطمہ ہوں اور میں یہاں سے کنکریاں اس لیے اٹھا رہی ہوں، کل یہی زمین پر اسی حصے میں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، یہی ظالم انہیں گرائیں گے اور یہی میرے حسین سواری سے نیچے آ کر گریں گے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہ کنکریاں انہیں لگ نہ جائے، چبھ نہ جائے، یہ کنکری انہیں لگ نہ جائے، قربان جائیے۔ جنہیں آنچ نہ آنے دے ایسے شہزادوں کو وہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے قربان کیے۔ اب باری آقا حسین کی، روایت میں آتا ہے آقا حسین جاتے ہیں اور ان ظالموں سے لڑ کر واپس آتے بھی ہیں۔ آقا حسین آ کر سیدہ زینب سے آخری بار ملتے ہیں، آخری ملاقات ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں سیدہ یہ آخری ملاقات ہے، اب تمہارے حوالے میں اپنے گھر والوں کو سونپتا ہوں، میرے بچوں کو تمہارے حوالے سونپتا ہوں۔ آخری ملاقات کر کے مولا حسین علیہ السلام پھر واپس پلٹتے ہیں، جیسے ہی پلٹتے ہیں وہ ظالم پھر وار کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر 72 یا 76 ایسے وار کیے ہوتے ہیں جو اس قدر مولا حسین علیہ السلام کو زخمی کیا ہوتا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ ہی کے گھر والوں میں سے فرد نے دیکھا کہ جو آپ نے کربلا کے میدان میں جو لباس پہنا تھا، اس لباس کو جب دیکھا گیا تو اس کے اندر 300 سوراخ موجود تھے، 300 سوراخ موجود تھے۔ امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں گئے، ان ظالموں نے وار کیا، اس قدر ان ظالموں نے وار کیا کہ ہر طرح سے امام علی مقام کو تیر لگائے گئے۔ آخری جو نیزہ مارا گیا تھا، وہ جو بھالو تھا، وہ نیزہ پیشانی مبارک پر آیا، امام علی مقام پر کی پیشانی پر تاب نہ لائے اور اسی پیشانی پر آنے کی بنا پر آپ سواری سے نیچے زمین پر آ گئے۔ قربان جائیے، آخری وقت مولا حسین علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سجدے کے لیے مہلت مانگی۔ آقا حسین جیسے ہی سجدے میں گئے، ان ظالموں نے اس قدر آ کر، ایک ظالم نے آ کر امام علی مقام کو اسی سجدے کی حالت میں سر کو جدا کر دیا تن سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام علی مقام کو شہید کیا اور اسی وقت امام علی مقام جام شہادت نوش فرما گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آقا حسین جب شہید ہوئے نا، سارے آسمان پر تاریکی چھا گئی اور سورج میں گہن لگ گیا۔ حالانکہ لکھا جاتا ہے کہ گہن کسی کے مرنے یا زندہ ہونے سے نہیں لگتا، گہن اسی وقت لگتا ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کو ان ظالموں نے جب شہید کیا، سورج میں گہن لگ چکا تھا، ہر طرح سے تاریکی چھا چکی تھی۔ یہ کربلا کے اندر ان ظالموں نے اہل بیت کے گھرانے کو اس قدر ظلم کیا اور پھر بالآخر امام حسین کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ یارو، ابھی تک ہم جو شہادت کے اور داستان کربلا کو سنتے ہیں، ان لوگوں نے جو قربانی دی ہے، وہ قربانی کا مقصد یہی تھا کہ نانا جان کے دین کی آبرو کو بچانا تھا، دین کی حفاظت کے لیے جانوں کو قربان کیا۔ اگرچہ اولاد کٹ جائے، اولاد قربان ہو جائے تو قربان ہو جائے، لیکن نانا جان کے دین کو آنچ نہ آنی چاہیے۔
قربان جائیے. یہی کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے, یہی کربلا یہ میسیج دیتی ہے, یارو امام حسین سے محبت کرنے والوں, امام حسین پر جانوں کو قربان کرنے والوں, جس طرح امام حسین نے ایک دین کی خاطر جان کو قربان کیا, اسی طرح اپنی جانوں کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہو. یارو دین پر قائم رہو, یہی کربلا کا میسیج ہے. دو معروف اور مشہور میسیج یہی ہیں, جیسا کہ میں نے گزشتہ واعظ کے اندر کربلا کی داستان کے اندر بھی کہا تھا کہ مردوں کے لیے یہی کربلا کا میسیج ہے کہ آقا حسین نے کربلا کی زمین کے اندر زمین پر آخری مرتبہ سجدہ کر کے بتا دیا, اے لوگو نماز سے کبھی دل کو نہ چھڑانا, نماز سے کبھی منہ کو نہ پھیرنا, کبھی بھی موقع آ جائے, جان کا موقع آ جائے تو جان دے دینا, لیکن نماز سے منہ نہ پھیرنا, نماز کو قائم کرنا. اور ہماری ماں بہنوں کے لیے کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ اے ماں عورتوں, اے خواتین, تمہارے لیے پیغام ہے, کہیں بھی موقع آ جائے, تکلیف کا موقع آ جائے, پریشانی کا موقع آ جائے, موت کا میت کا وقت آ جائے, یا ایسی کوئی بھی کسی بھی طرح سے پریشانی آ جائے, پردے کو نہیں چھوڑنا, پردہ ہمہ وقت قائم رکھنا. کربلا کے ماں بعد دیکھو گے امام عالی مقام کے گھر والوں کو ان ظالموں نے اس قدر ظلم کیا کہ جب مولا حسین کو شہید کر دیا, پھر ان ظالموں نے خیموں کو لوٹا, سیدہ کے پاس جو تھا وہ سیدہ خواتین کے پاس جو تھا وہ سارا چیز لوٹ لیا. یہاں تک کہ آپ نے سیدہ نے جو کان کے اندر جو بالیاں پہنی تھی, جو بوٹی پہنی تھے, ان کو بھی ان ظالموں نے چھینا, یہاں تک کہ پردوں کو بھی چھینا. لیکن سیداؤں نے اپنے پردے کو ہمیشہ قائم رکھا, لوگوں سے پردے کے لیے کپڑے کو طلب کیا کہ پردہ ہمیں ضروری رکھنا ہے. تو یہی میسیج کربلا دے رہی ہے, انقلاب یہی ہے کہ ہم دین پر چلیں. امام علی مقام نے اسی لیے اپنے گھر والوں کو لوٹایا تھا, قربان کیا تھا. یارو یہی امام علی مقام کا یہ پیغام ہے, میسیج ہے, ہمیں اسی پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مولا حسین کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی اسی مولا حسین علیہ السلام کے صدقے, ان کے گھر والوں کے صدقے, جن لوگوں نے یہ محفل منعقد کی, مولا تبارک و تعالی ان لوگوں کو دین و دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ہر طرح سے مولا تبارک و تعالی انہیں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ فرمائے. کربلا والوں کے صدقے اور شہدائے کربلا کے صدقے جتنے لوگ حاضر آئے محفل کے اندر, تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی مہلک اور لا علاج بیماریوں سے مولا حسین کے صدقے تمام کو محفوظ فرمائے. بالخصوص کینسر کی بیماری کے اندر جہاں جہاں مولا تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے اندر جتنے مبتلا ہو چکے, بالخصوص گاڑی آدھار کی زمین کے اندر, انہی کربلا والوں کے صدقے, انہی شہدائے کرام کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ تمام کو شفا کامل عطا فرمائے. اس مہلک اور لا علاج بیماری سے تمام کو چھٹکارا نصیب فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کلی وذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, بادب بارگاہ حسینیت میں سلام پیش کریں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام.
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جس نے ہو کر بلا کا ادا کر دیا جس نے کنبائے سپرت خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس محمد کی اختر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے مسلم کا ایمان تاجا کیا جس نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا اپنے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء تشریف رکھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الفاتحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ کا اساس نواز پردگار باشم اللہ تبارک و تعالی یہ جو اس محفل پاک میں شروع سے لے کر آخر تک یعنی 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کی شب تک مولا تبارک و تعالی ذکر مولا آقا حسین علیہ السلام کی محفل منعقد کی گئی. ان محفل و پاک میں جو بھی ذکر و اذکار ہوا شروع سے لے کر آخر تک مولا تبارک و تعالی واعظ و نصیحت داستان کربلا بیان ہوئی, داستان صحابہ اور جو کچھ بیان ہوا ذکر و اذکار ہوا, کچھ شریف پر صلاۃ والسلام منقبت پاک پڑھی گئی, نعت پاک پڑھی گئی, جو بھی ذکر و اذکار ہوا. اور ایک بہن کی طرف سے 1 مرتبہ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی, 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوئی, 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا, اور دوسری بہن کی طرف سے 50 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوئی. اور جو بھی ذکر و اذکار ہوا مولا تبارک و تعالی اور ذکر خیر ہوا, اور جن لوگوں نے اس سال ثواب کے لیے پڑھا, سال ثواب کے لیے جو کچھ شیرنی رکھی, نیاز رکھی, شروع سے لے کر آخر تک مولا تبارک و تعالی اس میں کسی بھی طرح سے کوئی لغزش, خامی, غلطی, کوتاہی, کم بیشی یا کسی بھی طرح سے کمی بیشی ہو, مولا کربلا والوں کے صدقے, سیدنا شہید الشہداء امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کے صدقے, تیرے محبوب کے صدقے تو فعل میں مولا تبارک و تعالی ان تمام خطاؤں کو تو معاف فرما دے. مولا تبارک و تعالی شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ذکر و اذکار نیازیں پیش کی, محفل منعقد ہوئی, ذکر و اذکار ہوا, مولا تبارک و تعالی تیرے محبوب کے صدقے کربلا والوں کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تمام کا ثواب سب سے پہلے بالخصوص امام الانبیاء سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. امام علی مقام کے صدقے طفل میں تیرے محبوب کے صدقے تمام کا ثواب تمام صحابیات, تمام تابعین, تابعین, تمام شہداء اعظام, اہل بیت پاک, امہات المومنین, اولاد مصطفیٰ, عشاق مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, امام مسیح, صالحین, متقین, اولیاء اکرام, علماء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. بالخصوص مولا تبارک و تعالی جس کے لیے محفل منعقد کی گئی, نیاز پیش کی گئی, صلاۃ و سلام پیش کی گئی, کل شریف علیہ مولا تبارک و تعالی جس کے لیے مولا تبارک و تعالی یہ محفل پاک کو سجایا گیا, مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفل میں بالخصوص شہید الشہداء, شان کربلا, جان کربلا, آن کربلا, تاجدار کربلا, سردار کربلا, سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین ابن علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالی علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں نظر کرتا ہوں, مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب تیرے محبوب کے توسط سے کربلا, تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے صدقے, بالخصوص مولا حسین کے صدقے تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے, کربلا والوں کے صدقے, تمام امت رسول کی ارواح کو اس ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. الہ العالمین اس محفل پاک کو سجانے میں شروع سے لے کر آخر تک جن لوگوں نے محنتی کی, کاوشی کی, جس طرح سے مولا تبارک و تعالی سکھ نے جس طرح حصہ لیا نیاز میں, مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کو منعقد کرنے میں حصہ لیا, کسی بھی طرح سے مولا تبارک و تعالی حصہ لیا ہے, مولا تبارک و تعالی انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. تیرے محبوب پاک کے آل پاک کا صدقہ انہیں نصیب فرما دے. مولا تبارک و تعالی انہیں دنیاوی حادثات سے محفوظ فرما دے, دنیاوی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے. مولا تبارک و تعالی ان محفل کے سجانے والوں کو اور
جذبہ عطا فرما دے، تیرے محبوب بندے، تیرے محبوب پاک کی آل پاک کی محفلوں کو سجانے میں مولا تبارک و تعالی ہر طرح سے حوصلہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ان کے رزق میں، کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے، جان و مال اولاد میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے۔ اس محفل پاک میں آنے والے آئے مولا تبارک و تعالی حاضری دے، مولا تبارک و تعالی تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کربلا والوں کے صدقے مولا تبارک و تعالی جتنے آئے محفل پاک میں مولا تبارک و تعالی ان کے گھر والوں میں جو انتقال کے تمام کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے۔ جو لوگ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک میں حصہ لیا، آنے والے آئے، حاضری دی، تیرے محبوب بندوں کا ذکر سنا، مولا ان کے گھروں میں اگر کسی بھی طرح سے پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، تمام کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے، تمام کی رزق میں کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین مولا حسین کی محبت میں ہم سب کو نماز پنج گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا حسین کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اہل بیت پاک کے صدقے طفل میں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص سیدہ طاہرہ نگیرہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفل مولا تبارک و تعالی تمام عورتوں کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری ماں بہنوں کو سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدہ کا صدقہ مولا تبارک و تعالی میری ماں بہنوں کو نصیب فرما دے۔ سیدہ ماں فاطمہ کے آل پاک کے صدقے سے مولا تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک میں شروع سے لے کر آخر تک جو مانگا مولا تبارک و تعالی اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا تبارک و تعالی وہ تمام تو حالات جاننے والا ہے، تمام کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین رحمت عالم کے صدقے مولا تبارک و تعالی اس نیاز کے اندر جس نے حصہ لیا، بالخصوص مرحوم عبد الرحیم بھائی ابرام بھائی چوہان کی طرف سے نیاز ہے، مولا تبارک و تعالی اس کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، قبر میں راحت و سکون عطا فرما دے۔ الہ العالمین رحمت عالم کے صدقے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ جو محفل ہے اس میں نیاز ہے، یہ مرحوم عبد الرحیم بھائی ابرام بھائی چوہان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کر انہیں درجہ مقام بلند فرمائے۔ ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،